سر تعلیمی نظام بالخصوص اگر ہم اسکولوں کی بات کر لیں تو اس کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا ورکنگ کر سکتے ہیں؟ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک ٹرائی اینگل بنانا پڑے گا۔ وہ چاہے اسکول بیس ہو، اسکول کی سطح ہو، کالج کی ہو، کالج لیول ہو یا یونیورسٹی لیول ہو، تینوں جگہوں پر آپ کو ایک ٹرائی اینگل بنانا پڑے گا۔ اس ٹرائی اینگل کی جو ٹاپ جگہ ہے اس پہ پیرنٹس آئیں گے۔ میرا تجزیہ ہے، حرف آخر تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، انسان کا تجزیہ ہوتا ہے، اس کے مشاہدات ہوتے ہیں۔ میرا تجزیہ ہے، اس سے اختلاف بھی لوگ کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاپ پر ماں باپ آئیں گے، اور جو وہ ٹرائی اینگل کا رائٹ ہے ادھر اسکول میں سٹاف، مینجمنٹ سب، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ اسٹوڈنٹ آئیں گے۔ ہمارے ادھر ایسے ہو رہا ہے کہ ایک اوور آل اب میں اس کو کیا کہوں، وہ بن چکی ہے کہ جس میں جب پیرنٹس بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو گھر سے روانہ کرتے ہیں تو وہ اس سوچ سے روانہ کرتے ہیں کہ اب ساری ذمہ داری اسکول کی ہے، اور بچہ یہاں وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، وہ بھی اپنا 100% نہیں دے پاتا، اور سارا بوجھ پھر اسکول اور مینجمنٹ اور اسٹاف پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک ہماری ٹیچر تھیں، وہ اب ہمارے درمیان مطلب اسکول میں نہیں ہے، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیا ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اور یہ جملہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ انسٹیٹیوٹ ایڈمیشن دیتا ہے، اڈاپٹ نہیں کرتا، وہ بیسک پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس نے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کے بعد اس نے جانا ہے یہاں سے، چاہے وہ اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو۔ اس کے بعد اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے پیرنٹس ہیں، اس کی ٹیوشن سینٹر ہے، اس نے وہاں جا کے بھی اتنا ہی سیکھنا جتنا اس نے اسکول میں سیکھنا ہے۔ ادھر اب ہمارے کلچر میں ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو یہاں پنجابی ہے، لیکن پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ انگلش بولے۔ اب وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے گھر میں رہتا ہے، جہاں گھر سے مراد گھر بھی ہے، دکان ہے، مارکیٹ ہے، جہاں پنجابی چل رہی ہے، اور سکول میں 6 گھنٹے اس نے رہنا 5 گھنٹے۔ اب وہ انوائرمنٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ اور میں بھی ایز اے پیرنٹ بھی ہوں، میں ایک کام بھی کر رہا ہوں، ایک ادارے میں، تعلیمی ادارے میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرنٹ بھی ہوں۔ اگر میرا بچہ سارا دن مجھے پنجابی بولتے ہوئے دیکھے گا، سنے گا، تو وہ بھی کس طرح 5 گھنٹوں میں پنجابی انگلش سیکھ لے گا؟ تعلیمی نظام میں بھی خرابیاں ہیں، لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں بھی بہت خرابی ہیں۔ ہمارا خرابیاں اس حساب سے کہ ساری توقعات انسٹیٹیوٹ سے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا۔ اگر بچہ گھر آ گیا 5 گھنٹے بعد، آپ اس کو لنچ لنچ کروا کے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گھر لے کر بیٹھیں۔ ٹیوشن اگر وہ جاتا ہے تو ٹیوشن کے بعد بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، میں بات نہیں کر رہا، اس میں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ حضور نے کسی استاد کا نام نہیں لیا، حضور نے باپ کا نام نہیں لیا، حضور نے کسی نبی کا نام نہیں لیا، انہوں نے فرمایا بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ بھی ماں ہیں، میں ایک باپ ہوں، ہمارا بچہ اس اسکول میں آئے، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھے، صبح 6 بجے ہم لڑ رہے ہیں، یا ہم کسی بات پہ الجھے ہوئے ہیں، اور 7، 7:30 بجے ہم اس کو اسکول بھیج دیں، تو ریلیکس ہو کے پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھے، وہ ڈپریشن میں آئے گا، وہ ذہنی پریشر میں آئے گا، گھر کی سوچوں میں آئے گا۔ اچھا، پیرنٹس، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں کسی کو پرسنل کچھ نہیں کہہ رہا، میں اوور آل ایک تعلیمی نظام پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سارا دن پنجابی بولی جاتی ہے گھروں میں، آگے پیچھے، لیکن ادارے سے، انسٹیٹیوٹ، چاہے وہ کسی لیول کا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان سے یہ ہے کہ ہمارے بچے کو 5 گھنٹے میں انگلش آ جانی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔